کیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی رہنما کی موت اس کی زندگی سے بھی زیادہ طاقتور ثابت ہو؟ آج ہم ایک ایسے ہی نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو یہ کہتا ہے کہ اپنی شہادت کے بعد آیت اللہ خامنئی نے صرف ایک میراث نہیں چھوڑی بلکہ وہ عالم اسلام کے لیے اتحاد کی ایک جیتی جاگتی علامت بن گئے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ دلیل کیسے دی گئی ہے۔ اس پوری دلیل کا جو مرکز ہے نا، وہ اس ایک جملے میں چھپا ہوا ہے۔ تسبیح کے دانوں کی یہ مثال صرف کوئی شاعری نہیں ہے، بلکہ یہ اس سوچ کی بنیاد ہے کہ ان کی موت کوئی خاتمہ نہیں تھی، بلکہ ایک گہرے اتحاد کا آغاز تھا۔ یعنی قربانی نے وہ رشتہ بنا دیا جو شاید صرف سیاست سے ممکن نہیں تھا۔ تو اس ماخذ کے مطابق ان کی شہادت کا فوراً کیا اثر ہوا؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس دعوے کے پیچھے کیا دلیل پیش کی جاتی ہے۔ یہاں پر دلیل دی جا رہی ہے ایک بہت بڑی اسٹریٹجک غلط فہمی کی۔ مطلب یہ کہ مخالفین نے سمجھا کہ انہوں نے سب سے اہم مہرے کو ہٹا کر بازی جیت لی ہے، لیکن اس نقطہ نظر کے مطابق انہوں نے انجانے میں بساط پر موجود باقی تمام مہروں کو ایک کر دیا اور ایک پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور پرعزم محاذ کھڑا کر دیا۔ لیکن یہ جو اتحاد ہے، یہ کوئی اچانک ہونے والا واقعہ نہیں تھا۔ اس ماخذ کے مطابق یہ ایک پوری زندگی کے منصوبے کا نتیجہ تھا۔ آئیے ذرا اس کی بنیادوں کو سمجھتے ہیں۔ ماخذ بتاتا ہے کہ آیت اللہ خامنئی اکثر اس آیت کا حوالہ دیا کرتے تھے، اور یہ صرف ایک حوالہ نہیں تھا، یہ ان کے مشن کا بنیادی اصول تھا۔ یہ سوچ کے تمام تر فرقوں کے باوجود مسلمان اصل میں ایک ہی امت ہیں، اور یہ امام خمینی کے ویژن کا ہی سیدھا تسلسل تھا۔ تو اس نظریاتی ویژن کو عملی شکل کیسے دی گئی؟ وہ کون سے ٹھوس اقدامات تھے جنہوں نے یہ پل بنانے میں مدد کی؟ سال 2010 کو ایک بہت اہم موڑ کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ اس سال ایک ایسا قدم اٹھایا گیا جس کی گونج پوری مسلم دنیا میں سنائی دی، ایک تاریخی فتویٰ۔ اس فتوے کو فرقہ وارانہ کشیدگی کم کرنے میں ایک سنگ میل سمجھا جاتا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اس کی اصل طاقت اس کے بالکل واضح ہونے میں تھی۔ اس نے براہ راست اہل سنت کی مقدس شخصیات کی توہین کو حرام قرار دے کر تنازع کی جڑ پر ہی وار کیا۔ اور اس ماخذ کے مطابق اس کا رد عمل بھی بہت زبردست اور مثبت تھا۔ ہم صرف مقامی حمایت کی بات نہیں کر رہے۔ مصر کی مشہور الازہر یونیورسٹی سے لے کر پاکستان اور ہندوستان کے علماء تک ہر طرف سے اس کی تعریف ہوئی، جس سے اس دعوے کو مزید تقویت ملتی ہے کہ یہ واقعی ایک اتحاد پیدا کرنے والا قدم تھا۔ صرف اس ایک فتوے کی بات نہیں ہے، بلکہ مسلسل ادارتی کوششیں بھی جاری رہیں۔ ورلڈ فورم کا قیام اسی ویژن کا ایک عملی ثبوت تھا، ایک ایسا پلیٹ فارم جو خاص طور پر مختلف اسلامی مکاتب فکر کے علماء کو ایک میز پر لانے کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ مشترکہ بنیادیں تلاش کی جا سکیں۔ اب ہم آتے ہیں اس اتحاد کے پیچھے موجود نظریاتی ڈھانچے کی طرف۔ اس ماخذ کے مطابق مقصد صرف مسلمانوں کو جوڑنا نہیں تھا، بلکہ ان قوتوں کے نشاندہی کرنا بھی تھا جو مبینہ طور پر انہیں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ یہاں اس متن میں ایک بنیادی فرق واضح کیا گیا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اصل تنازع شیعہ اور سنی کے درمیان ہے ہی نہیں، بلکہ یہ ایک مستند اسلام جس کی بنیاد اتحاد پر ہے اور جسے امریکی اسلام کہا گیا ہے، یعنی ایک ایسا ورژن جو مبینہ طور پر اندرونی اختلافات پیدا کر کے مسلم دنیا کو اندر سے کمزور کرتا ہے، کے درمیان ہے۔ مصنف یہ خاص اصطلاحیں یعنی برطانوی شیعہ اور امریکی سنی ان گروہوں کی نشاندہی کے لیے استعمال کرتا ہے جنہیں ایک ہی سکے کے دو رخ کہا گیا ہے۔ سوچ یہ ہے کہ بظاہر یہ مخالف لگتے ہیں، لیکن دونوں ہی مبینہ طور پر تفرقہ پھیلا کر غیر ملکی مفادات پورے کرتے ہیں۔ اور اس تقسیم والی سوچ کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ سادہ سا لیکن بہت طاقتور اصول پیش کیا گیا۔ اس متن کے مطابق یہ عام لوگوں کے لیے ایک پیمانہ تھا کہ اگر کوئی آواز چاہے وہ کسی کی بھی ہو مسلمانوں میں پھوٹ ڈال رہی ہے تو اسے تباہ کن سمجھا جائے۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں جسے مصنف اس اتحاد کی آئیڈیالوجی کا سب سے بڑا عملی ثبوت کہتا ہے، یعنی مسئلہ فلسطین۔ یہاں دلیل یہ ہے کہ فلسطینی کاز کی غیر متزلزل حمایت نے فرقہ واریت کی لکیروں کو مٹا دیا۔ حماس جیسی تنظیموں کی حمایت اس بنیاد پر نہیں تھی کہ وہ شیعہ ہیں یا سنی، بلکہ مظلوم کی حمایت کے اصول پر تھی۔ خاص طور پر یوم القدس کو عملی اتحاد کی ایک بہترین مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو مختلف فرقوں کو ایک مشترکہ مقصد کے لیے اکٹھا کرتا ہے۔ آخر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس مضمون کے مطابق یہ میراث ان کے بعد کس طرح آگے بڑھائی جا رہی ہے۔ ہر میراث کو جانشینی کے سوال کا سامنا ہوتا ہے۔ یہاں مصنف اس شخصیت کا تعارف کرواتا ہے جسے اس اتحاد کی مشعل کو آگے لے جانے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ نئے رہنما سید مجتبیٰ خامنئی کے پس منظر کی جو تفصیلات دی گئی ہیں وہ تسلسل پر زور دینے کے لیے ہیں۔
ان کا ایک عالم ہونا، ایک اہم مشیر کا کردار اور محور مقاومت میں ان کی شمولیت، یہ سب اس بات کے ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ وہ اسی ویژن کو جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں، اور ان کے ابتدائی بیانات بھی اسی اتحاد کی پالیسی پر زور دیتے ہیں۔ تو یہ پورا تجزیہ اتحاد کے ایک طاقتور تصور کی تصویر پیش کرتا ہے جسے قربانی نے اور بھی مضبوط کر دیا۔ سوال یہ رہ جاتا ہے، کیا اتحاد کا یہ سفر مستقبل میں بھی ایسے ہی جاری رہے گا اور مزید گہرا ہوگا؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو مسلم دنیا اور عالمی منظر نامے پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟